بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو دن ہے وہ سحر ہے اور سپریم کورٹ میں منگل کے روز عمران خان کی کیس کی اہم سماعت ہوگی، اور اس سماعت میں کون سا کیس انتہائی اہم ہے اور یحییٰ آفریدی اور جسٹس شفیق اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے اور سماعت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ منگل کے روز کیا عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یا نہیں؟ کیا وزیر خزانہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اس کی ملاقات کام کر جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، وزیر خزانہ کی ملاقات ایسے لیے کرائی گئی، اٹارنی جنرل کی کرائی جاتی تو کہتے قانون کے میرے دوسرے، اگر اپنا وزیر قانون کی ہوتی تو کہتے کہ قانونی مسئلہ جو سپریم کورٹ سے ملاقات ہو، لیکن جب وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی تو آپ لوگوں کو اس کا ملاقات کا حوال بھی بتائیں گے اور اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہوئی ہوگی کیا عمران خان کے کیسوں کو ضمانت دی جائے یا نہیں۔ تو دیکھیے، عمران خان کو ضمانتیں ملنے کا امکان سپریم کورٹ سے 100% ہے۔ اب دیکھیے، پہلی سماعت پر میں نے کہا تھا کہ آپ کو نوٹس ہوگا، تو وہ نوٹس ہو گیا، جس میں اب دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں جو پروسیکیوٹر پیش ہوتا ہے پولیس والا، وہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، عدالت سے استدعا کرے گا مجھے تیاری کرنے کے لیے وقت دیجیے، مثلا مجھے اس کیس کے لیے پڑھنے کے لیے مجھے وقت دیجیے، مثال کے طور پر 1 دن یا 2 دن یا 4-5 ہفتوں کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وزیر خزانہ کی ملاقات کامیاب ہو گئی ہو تو یحییٰ آفریدی کہیں گے چلو بھائی اس کیس کو مہلت کی مدت دے دیں گے اور غیر مدت تک سماعت ملتوی کر دیں گے، اور سماعت ملتوی ہو جائے گی، یا 4 یا 2 ہفتوں کا ٹائم دے دیں گے یا استدعا مسترد کر دے گی۔ اگر 2 ججوں کا پریشر ہوا تو پھر سماعت جاری رہے گی۔ میرا ذاتی خیال غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو کم سے کم 3 ماہ لٹکائے جانے کا امکان ہے، یا منگل کے روز سلمان صفدر کی درخواست پر فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وزیر خزانہ کی کوئی ملاقات اس پر نہیں ہوئی کہ ملک کی مفاد یا ملک کی ہو، وہ تو بس ایک کال چلی جاتی تو وہ کام نکالا جاتا تھا۔ یہ پرسنل عمران خان کے کیسوں کی ملاقات تھی۔ وزیر خزانہ، دیکھیے، سپریم کورٹ کنٹرول ہو چکے ہے، سپریم کورٹ کے جج جیسے جج آفریدی سب سے بڑا کنٹرول جج ہے، یہ نہ انصاف کرے گا نہ آئین و قانون۔ دیکھیے، عمران خان کی جو کل کیس کی اہم سماعت ہے 9 مئی کی، 8 کیسوں کی ضمانت ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میاں گل کہا جی میرٹ پر بات نہیں کریں گے، تو پھر بات کس پر کریں گے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ٹیبل کے نیچے، پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس دن وہ چھٹی پر تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے سب سے اہم یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ کا حال ہے، عدالتوں سے انصاف کی امید، اور یحییٰ آفریدی عمران خان صاحب کو سزا اور PTI کے MNO کو نہل کرانے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے تو یہ چیف جسٹس بنا۔ جمال مندوخیل ہے تو پوچھیں نہیں، مجھے سب سے، اگر میں چاہتا ہوں جس ججوں سے میں نفرت سب سے زیادہ کرتا ہوں وہ جمال مندوخیل ہے، سب سے زیادہ نفرت کی جانے والا جج جمال مندوخیل۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس شخص نے جب یہ کہا تھا نا کہ آپ کا دفاع کا حق ختم کر دے 63A کی، اس دن سے مجھے یہ جج بہت قابل نفرت ہے۔ یہ کہا کہ لوگوں کو اغوا کریں، لوگوں پر تشدد کریں اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں، مجھے اس پر پرواہ نہیں، مجھے اس بات کا ہماری توہین۔ دیکھیے، جج صاحب تو ریٹائرمنٹ میں، پھر اس کا ابو قاضی فیضی صاحب، ویئر یو فرام دس نو ٹائم، اس وقت کہاں ہے قاضی فیضی صاحب؟ تو قاضی فیضی صاحب بل میں چھپا ہوئے پاکستان کے قوموں کے ٹیکس سے پیسے پر پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، ہم تو ہر بار آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ صورتحال ہے اس کی ذمہ دار سب سے پہلے سپریم کورٹ کا جج قاضی فیضی صاحب، سکندر راجہ الیکشن کمیشن کا جو اپنے غیر آئینی مدت بیٹھے، اور دوسرا یحییٰ آفریدی، امین الدین خان، جمال مندوخیل اور مسرت ہلالی اور علی ظفر اور دیگر جو جج ہیں یہ بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کے موجودہ سسٹم کے پالتو جج ہیں، اور یہ لوگ پاکستان میں جو کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ حالات خراب ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے سپریم کورٹ ہے۔ عمران خان کی کیسوں کی جو سماعت ہوگی وہ کل سپریم کورٹ میں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم برا وقت آپ لوگوں کو اس کیس کی سماعت کا حوال بھی انشاءاللہ منگل کے روز یا منگل کی شام آپ لوگوں کے ساتھ، یا بدھ کے روز آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم تفصیلات اکٹھی کرتے ہیں، اور کیس یا یہ ہو گیا نا کہ پہلی
میٹ میں اور وقت دے دیا گیا اور اس کی کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی تو پھر آپ سے بات ہونا ناممکن ہے۔ پھر آپ کو یہ کیا بتائیں گے کس ویلاگ، پھر ہم کسی اور ویلاگ میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ سپریم کورٹ میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو وزارت خزانہ کا وزیر ملا ہے محمد اورنگزیب عرف اسٹیبلشمنٹ کا پالتو وزیر اور لایا گیا جو ملک کا خزانہ تباہ کر رہا ہے، جو ملک میں معیشت کی جو بربادی پھیلا رہا ہے، وہ وزیر خزانہ ہے اور اس نے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار وزیر خزانہ ہے اور اسحاق ڈار اور شہباز شریف اور مریم نواز ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ آنے والی وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔